بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی کی 5 سالہ نئے اہلیکار کل رات باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ آج چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کے معزز عدالتوں میں 2 مختلف کیسز لگے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے آپ کو سپریم کورٹ لیے چلتے ہیں۔ کوئٹہ میں ایک وکیل عبدالرزاق شر کے قتل کا مقدمہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پر درج تھا، اور اس کیس کے حوالے سے اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ، جس میں جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے کی۔ کیس کی سماعت شروع ہوتے ہی شکایات کنندہ کے وکیل امان اللہ کنرانی کی جانب سے سپریم کورٹ کے ججز پر اعتراضات عائد کر دیے گئے۔ امان اللہ کنرانی کی جانب سے نہ صرف سپریم کورٹ کے ججز پر اعتراضات عائد کیے گئے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ الزامات بھی لگا دیے گئے۔ امان اللہ کنرانی اور جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس حسن رضوی کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ امان اللہ کنرانی صاحب، سب سے پہلے آپ کو عدلیہ کی عزت کرنا ہوگی، آپ کو معافی مانگنا ہوگی، تبھی میں آپ کی بات سنوں گا۔ وکیل امان اللہ کنرانی نے زبانی معافی مانگنے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ آپ کی زبانی معافی کی کوئی اہمیت نہیں، آپ کو لکھ کر دینا ہوگا، جس پر وکیل امان اللہ کنرانی نے کہا کہ میں کسی صورت بھی لکھ کر نہیں دوں گا، خلاف جو کارروائی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ دوران سماعت وکیل امان اللہ کنرانی نے سپریم کورٹ کے 2 معزز ججز پر الزامات بھی لگا دیے۔ امان اللہ کنرانی نے کہا کہ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کیس میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا کردار متنازع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس حسن اظہر رضوی کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں ایک مقدمہ چل رہا ہے۔ یعنی امان اللہ کنرانی نہ ہی معافی مانگنے کے لیے تیار ہوئے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ججز پر الزامات بھی لگاتے رہے۔ بینچ نے عمران خان صاحب کو 24 اگست تک گرفتار نہ کرنے کا حکم صادر کرتے ہوئے 10 دن تک اس سماعت کو ملتوی کر دیا۔ دوسری جانب عمران خان صاحب کی توشہ خانہ میں سزا کے خلاف اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ، جس میں جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے 12 بجے سماعت کرنی تھی، سماعت تاخیر سے شروع ہوئی اور تقریباً 1 بجے کے قریب شروع ہوئی۔ عمران خان صاحب کے دفاع میں پاکستان کے نامور وکلاء آئے، جس میں شعیب شاہین صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، خواجہ حارث صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب، علی ظفر صاحب، بابر اعوان صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ خواجہ حارث صاحب، یعنی پاکستان کے وکلاء کی کریم عمران خان صاحب کو اس کیس میں ریپریزنٹ کر رہی ہے۔ سب سے پہلے تو عدالت نے الیکشن کمیشن سمیت تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ فوری سزا معطلی کی درخواست مسترد کر دی۔ لطیف کھوسہ صاحب نے روسٹرم پر آ کر کہا کہ جناب عامر فاروق صاحب ہائی کورٹ کا چیف جسٹس باقی عدالتوں کا باپ ہوتا ہے، آپ کو ماتحت اداروں کا سربراہ کا درجہ دیا گیا ہے، آپ کو ہمایوں دلاور کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تھا۔ انہوں نے نہ صرف آپ کے آرڈر بلکہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی بھی بے توقیری کی۔ اس کے ساتھ ساتھ خواجہ حارث نے دبے الفاظ میں عامر فاروق صاحب کے کنڈکٹ پر بھی سوالات اٹھا دیے۔ خواجہ آصف صاحب نے التجا کی کہ اپیل ویسے ہی تیز رفتاری سے چلائی جائے اور روزانہ کی بنیاد پر سماعت کے لیے مقرر کی جائے، جس طرح سے ہمایوں دلاور توشہ خانہ کا کیس روزانہ کی بنیاد پر سن رہے تھے۔ عامر فاروق صاحب نے کہا کہ سزا معطلی کل تو سماعت ممکن نہیں، کیونکہ کل میں نے اپنے میڈیکل چیک اپ کے لیے جانا ہے، البتہ میں آپ کو اس چیز کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ یہ کیس جلد از جلد سماعت کے لیے مقرر کر دیا جائے گا۔ دوران سماعت سپریم کورٹ کے سینئر وکیل شیر افضل مروت صاحب اور عمیر نیازی پر اٹک میں درج مقدمے کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ لطیف کھوسہ نے عامر فاروق صاحب سے کہا کہ آپ کی اجازت کے باوجود شیر افضل مروت صاحب اور عمیر نیازی صاحب عمران خان صاحب کو ملنے کے لیے اٹک تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پر ان کے خلاف مقدمہ درج ہو جاتا ہے۔ ایف آئی اے میں نعیم پنجوتھا کو 8 گھنٹے بٹھا کر رکھنے اور حبس بے جا میں رکھنے کے حوالے سے بھی سماعت میں بات ہوئی۔ ڈاکٹر بابر اعوان نے خواجہ حارث صاحب کو ایف آئی اے میں طلبی کے حوالے سے بھی بات کی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کو یہ تمام نقطے سامنے رکھ دیے گئے۔ اب یہ امید کی جا رہی ہے کہ عامر فاروق صاحب نے جس طرح سے کہا ہے کہ وہ 3 سے 4 دن میں اس کیس کا یعنی سزا معطلی کی اپلیکیشن فکس کر دیں گے۔ آج تو بدھ تھا، جمعرات کو چیف جسٹس صاحب اویلیبل نہیں ہے، جمعہ، یعنی اب یہ امید لگائی جا سکتی ہے کہ سوموار تک سزا معطلی اور کے خلاف جو اپلیکیشن ہے عمران خان صاحب کی جن سماعت کے لیے مقرر کر دی جائے گی۔ عمران خان صاحب کو اس سے کس طرح کا ریلیف ملتا ہے، سزا معطل ہوتی ہے نہیں ہوتی، نااہلی کے جو ان پر تلوار لٹک رہی ہے وہ کب تک ختم ہوتی۔ دوسری جانب حکومت کے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے، حکومت کے لیے الوداعی ڈنر بھی تیار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ الوداعی آج پارلیمنٹ کا سیشن بھی ہوا اور اختتامی پارلیمنٹ کے سیشن میں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے حامد میر سمیت سینئر صحافیوں کو ماموں بنا دیا۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کل اس چیز کی یقین دہانی کرائی کہ حکومت نے پیمرا ترمیمی آرڈیننس واپس لے لیا اور آج یک کے بعد دیگرے فوراً ہی پارلیمنٹ سے پیمرا ترمیمی آرڈیننس شک بشک منظور کرا لیا، یعنی حکومت نے ہر صورت پیمرا ترمیمی آرڈیننس منظور کرانا تھا اور اس کی مثال ہم نے دیکھ لی۔